بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ مانتا ہوں تیرا کرم سب پہ عام ہے، یہ مانتا ہوں تیرا کرم سب پہ عام ہے، یہ بھی ہے سچ علی تیرا مخصوص نام ہے۔ یہ مانتا ہوں تیرا کرم سب پہ عام ہے، یہ بھی ہے سچ علی تیرا مخصوص نام ہے۔ اب کیا کرے گا شک تیری وحدت پہ آدمی، تو خالق حسین علیہ السلام ہے۔ اب کیا کرے گا شک تیری وحدت پہ آدمی، تو خالق حسین علیہ السلام ہے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ علی ولی کو مدد کے لیے پکارو کبھی، علی ولی کو مدد کے لیے پکارو کبھی، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے۔ علی ولی کو مدد کے لیے پکارو کبھی، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے۔ میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں، میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں، جدا ہوا جو نبی سے نئے ایک پل کے لیے۔ میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں، میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں، جدا ہوا جو نبی سے نئے ایک پل کے لیے۔ غم حسین ضمانت ہے آج کی محسن، غم حسین ضمانت ہے آج کی محسن، یہ رزق میں نے اکٹھا کیا ہے کل کے لیے۔ غم حسین ضمانت ہے آج کی محسن، اور یہ رزق میں نے اکٹھا کیا ہے کل کے لیے۔ آئیے حضرات، آج کی عظیم الشان محفل، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کائنات کے دو بادشاہوں کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر منعقد کی گئی ہے، جس میں ایک شہنشاہ کربلا ہے تو دوسرا شہنشاہ وفا، ایک دعائے فاطمہ ہے تو دوسرا دعائے مرتضیٰ۔ دونوں دین کی ضرورت، دین کی آبرو اور دین کی بقا، ہم سب کی زندگیاں قربان ان ذوات مقدسہ پر جن کے صدقے میں کائنات کو زندگی عطا ہوئی ہے۔ یہ سچ ہے کہ کائنات میں جب کچھ نہ تھا تب بھی ان کا وجود تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تب بھی ان کا وجود رہے گا، اس لیے کہ ان کا وجود اس کے وجود سے مشتق ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ کائنات کی ذات واحد، ذات وحدہ لا شریک، جو وجود تو رکھتی تھی مگر اس کے وجود سے کوئی آشنائی نہیں رکھتا تھا، کوئی واقفیت نہیں رکھتا تھا، اسے کوئی جانتا نہیں تھا، اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس کی معرفت کسی کو نہیں تھی، اس کا عرفان کسی کو نہیں تھا۔ وہ خدا جو تھا مگر اس نے خود آواز دی، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو خلق کر دیا۔ مولانا تشریف فرمائے، میں ان کی استقبال کے لیے چند جملے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے آواز دی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو خلق کر دیا۔ کائنات میں جتنی چیزیں خلق ہونے والی ہیں وہ سب مخلوق کہلاتی ہیں، اور ان کا جو خلق کرنے والا ہے اسے خالق کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے تعارف کے لیے
مخلوق کو نہیں پیدا کیا بلکہ خلق کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بتانا چاہتا ہے مخلوق اور ہیں، خلق اور ہیں، دنیا الگ ہے، یہ الگ ہیں جو پروردگار کے عرفان کے لیے اور تعارف کے لیے اس دنیا میں وسیلہ بنا کر بھیجے گئے۔ سمجھا کیسے جائے کہ مخلوق میں اور خلق میں فرق کیا ہے، کیسے پہچانے ہم ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو اور ان کی ذوات مقدسہ کی عظمتوں کو ہم کیسے پہچانیں اور کیسے درک کریں، کیسے سمجھیں کہ یہ کیا ہیں۔ کسی بھی لفظ کو سمجھنے کا ادبی قاعدہ یہ ہے کہ کوئی لفظ سمجھنی ہو تو اس سے پیرلل کوئی لفظ تلاش کر لی جائے، اسے سمجھا جائے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ عربی ادب میں ہمیں جس طرح ایک لفظ ملی مخلوق اور خالق اور خلق کی، بالکل اس کے پیرلل ایک لفظ نظر آئی رازق، رزق اور مرزوق کی۔ جو رزق دینے والا ہے اسے رازق کہتے ہیں، جنہیں رزق دیا جا رہا ہے انہیں مرزوق کہتے ہیں، درمیان میں جو شے ہے اسے رزق کہتے ہیں۔ یہ رزق اگر ہٹا لیا جائے تو نہ کوئی رازق رہے گا نہ کوئی مرزوق رہے گا۔ رزق ہی وسیلہ ہے رازق کو رازق بنانے کا، مرزوق کو مرزوق بنانے کا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے تعارف کے لیے خلق کو خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا بتانا چاہتا ہے درمیان سے اگر خلق کو ہٹا لیا جائے نہ کوئی مخلوق رہے گی نہ کوئی خالق کو پہچان سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ کیا کہنا، وہ محمود تھا تو اس نے محمد کو پیدا کیا، وہ اعلیٰ تھا تو اس نے علی کی تخلیق کی، وہ فاطر السماوات تھا اس نے فاطمہ کو مرحلہ تخلیق سے گزارا، وہ محسن تھا اس نے حسن کو پیدا کیا، وہ قدیم الاحسان تھا اس نے حسین کی تخلیق کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر دنیا حسین کو سمجھ لے گی تو علی کو بھی سمجھنا آسان ہوگا، محمد کو بھی سمجھنا آسان ہوگا اور علی و محمد کے خدا کو بھی سمجھنا آسان ہوگا۔ ہماری یہ محفلیں اسی بات کا عکاس ہیں، اسی بات کا ثبوت ہیں کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اگر معرفت پروردگار حاصل کرنی ہے اور عظمت سرکار رسالت حاصل کرنی ہے تو در حسین پہ آ کے جبی سائی کیجئے، یہیں سے رسول بھی مل جائے گا، یہیں سے خدا بھی حاصل ہو جائے گا۔ آئیے حضرات، ہم اب اس سلسلے بیان کو آگے بڑھانے کے لیے چاہتے یہ ہیں کہ تھوڑا سا ماحول بن جائے اور ہمارے خطیب جشن کے استقبال کے لیے ایک شاعر بطور نعت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ آپ حضرات کی سماعتیں بیدار ہو کر خطیب جشن کو باقاعدہ سماعت کر سکیں، اور جو حضرات اب تک یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی محفل یہیں شروع ہوئی ہے، جب شروع ہوگی تب چلیں گے، تو ان کے بھی گوش گزار ہو جائے کہ محفل باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی فہرست کا ایک روشن نام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ نعتیہ شاعر کے طور پر میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم جناب منور جلال پوری کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت حضور سرور کائنات سے اس پر نور محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار مل جل کر عظمت اہل بیت اطہار پر بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں۔ مومنین السلام علیکم۔ ایک مطلع اور چند شعر نعت کا پیش کرتا ہوں۔ کفر کے مقابل ہے دل جواں محمد کا، کفر کے مقابل ہے دل جواں محمد کا، کفر کے مقابل ہے دل جواں محمد کا، ہے چچا ابو طالب پاسباں محمد کا، ہے چچا ابو طالب پاسباں محمد کا۔ اور یہاں سے نعت کے شعر سماعت کریں، پیش کرتا ہوں، قبلہ حوالے کرتا ہوں، دیکھیں۔
جو غدیر مولا کو دل سے مان لے مولا، جو غدیر مولا کو دل سے مان لے مولا، جو غدیر مولا کو دل سے مان لے مولا، ہے وہی زمانے میں قدرداں محمد کا، ہے وہی زمانے میں قدرداں محمد کا۔ اور تیر کو چلا کر بھی حرملا نہیں سمجھا، تیر کو چلا کر بھی حرملا نہیں سمجھا، جنگ جیت جائے گا بے زباں محمد کا، جنگ جیت جائے گا بے زباں محمد کا۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے سماعت کریں حضرات، نعت کا شعر دیکھیں حوالے کرتا ہوں کہ دشمنان سرور سے انتقام لینے کو، دشمنان سرور سے انتقام لینے کو آج بھی سلامت ہے ایک جوان محمد کا، آج بھی سلامت ہے ایک جوان محمد کا۔ نعرہ صلوات۔